السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدیناری والدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ ان اؤتی رضی وان لم یؤتا لم یرد۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دینار و درہم کے بندے ہوتے ہیں۔ سمجھ پائے گی نہیں کیا ہوتے ہیں؟ دینار و درہم یعنی مال و دولت۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں بس مطلب دولت کے ہی لالچی ہوتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں؟ یعنی مال و دولت کے بندہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، دینار و درہم کے بندہ۔ تو کچھ دینار و درہم کا بندہ ہوتا ہے اور کچھ کیا ہوتا ہے؟ والقطیفۃ والخمیسۃ۔ کیا ہے؟ والقطیفۃ والخمیسۃ۔ اور کچھ ریشمی چادر کے بندے ہوتے ہیں، ریشمی کپڑے کے بندے ہوتے ہیں، اور کچھ سیاہ کملی کے بندے ہوتے ہیں۔ سمجھ پائے؟ اب ریشمی کپڑے سے مراد کیا ہے؟ ہاں، ریشمی کپڑے سے مراد والقطیفۃ وعبد القطیفۃ، یعنی ریشمی کپڑے کے، یعنی چمک دمک لباس عمدہ ہونا چاہیے، ایک دم لوگ دیکھے تو بولے ہاں قبہ جبہ میں آ رہا ہے، خوب عمدہ چمکتا لباس پہن رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں کہیں ہم اٹینڈ کریں، کسی پارٹی کو اٹینڈ کریں تو وہاں سب سے زیادہ میرا عمدہ کپڑا ہو تاکہ لوگ میری طرف دیکھیں، اس کو اٹریکٹ کرے اور اس کا دل کھینچ کے آئے میری طرف اور دیکھے ہاں یہ ہے نا۔ اور اس کے بعد آگے والا الخمیسۃ، اور کچھ جو ہے سیاہ کملی ہوتا ہے، مطلب وہ بہت عمدہ، یہ بھی لباس میں ہی آئے گا، سمجھ میں۔ اب آگے والی کملی، کوئی چادر، کملی مطلب چادر، بس وہی بات وہیں پہنچ رہی ہے۔ سیاہ کملی یعنی عمدہ، اس کے پاس ہاں عمدہ چادر ہو۔ اب ٹھنڈی کے موسم میں جب ہوں گے تو ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو الگ الگ چیزیں نکل گئی ہیں، پہلے تو چادر ہی تھی نا، چادر ہی اور کیا آتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت عطا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمیعت ابن عباس یقول سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت عطا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم، اولاد آدم، بنی آدم کو مال کی دو وادی مل جائے، سمجھ پا رہے ہیں؟ دو وادی، اب وادی کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، سمجھ گئے ہوں گے، کہیں دیکھ رہے ہوں گے تو کتنی بڑی بڑی وادی ہوتی ہے۔ صرف مال ہی وہ دو وادی اگر مال کی مل جائے تو لبتغا ثالثاً، تو وہیں وہ رکیں گے نہیں، تیسری کی امید کریں گے، تیسری کی چاہت کریں گے۔ اچھا آگے بولتے ہیں، آگے بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔ کہتے ہیں کہ بنی آدم، ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا، زمین کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتی، مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتی۔ کیا؟ اولاد آدم، بنی آدم کا جو پیٹ ہے نا، صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں بھرے گی، سمجھے؟ مال و دولت سے کبھی نہیں بھرے گی اس کو جتنا مل جائے اس سے اور وہ آگے امید رکھیں گے، اور اس سے آگے اور ان کی چاہت رکھیں گے۔ آپ اس کی کون بھرے گی؟ اس کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، مطلب ہاں کب ختم ہوگا؟
جب قبر میں جائے گا اوپر سے مٹی ڈلے گی، بس وہی پیٹ بھر سکتا ہے، مٹی ہی ہے نا، اس کی مطلب. لیکن جب تک وہ اگر رہے اس دنیا میں، جب تک ہوس کا شکار رہے گا، چاہت کا شکار رہے گا، خواہشات کا شکار بن کے رہے گا، ہے نا، دنیا کا غلام بن کے رہے گا. ہاں، اور آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو یہ ہمارا یہ کام ہو جائے بس ہم اطمینان ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں. جب وہ کام ہوتا ہے تو سامنے دوسرا کام آتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو سامنے تیسرا کام آتا ہے. یہ ہے سب کے اندر، ہمارے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر یہ ہے. آدم ذات جتنا ہے سبھی کے اندر. ہاں، یہاں تک حتیٰ کہ اگر پورا مل جائے نا تو بھی نہیں، آپ کچھ اور سوچے گا، اور کچھ سوچے گا. اب دوسری والی حدیث دیکھتے ہیں آپ. حضرت عطا سے مروی ہے، عطا یقول سمعت ابن عباس یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لو ان لابن آدم مثل واد مالا لأحب ان له الیہ مثلہ ولا يملأ عین ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب. یہ بھی حدیث پاک سیم ہی ہے، حضرت عطا سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن عباس سے اس کو سنا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ لو ان لابن آدم مثل وادم مالن، کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی مال سے بھرا ہوا مل جائے، ایک پورا وادی مال سے بھرا ہوا مل جائے، تو لا احبت، وہ چاہت کریں گے کہ اس کے مثل الیہ مثلہ، اس کے مثل اور ان کو مل جائے، ہے نا. آگے تھوڑا سا اوپر اور نیچے میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں تک کیا کہ مٹی ہی اس کو پیٹ کو بھرے گا، اور اس میں ہے ولا یملأ عین ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کی آنکھ جو ہے نا وہ مٹی ہی بھرے گی، مٹی کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتی ان کی، کوئی ان کا پیٹ بھر نہیں سکتا، کوئی ان کی آنکھیں نہیں بھر سکتا. کہ آنکھوں میں بھی ایک حبس ہوتا ہے نا، ایک پیٹ میں بھی حبس دیا، آگے مثال یہاں دیا ہے، آنکھوں میں ان کی ایک حبس ہوتا ہے، ایک ان کی ایک دم پوری دنیا اکٹھا کر لیں تو ان کی آنکھ بھی کوئی نہیں بھر سکتا، صرف مٹی، یعنی مرنے کے بعد ہی مٹی اس کے اوپر رکھا جائے گا، تبھی اس کی حبس، تبھی اس کی امید، تب اس کی چاہت، خواہشات، ڈیزائر، تبھی سب ختم ہوں گے. اور اگر کہتے ہیں اللہ اس شخص کا توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں، جو توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کا توبہ قبول فرماتا ہے. تو اس حدیث سے پاک کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، یاد تو رہے گا، آسانی لفظ میں زیادہ بھاری نہیں ہے نا. کیا سمجھے کہ ابن آدم کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے نا، ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی. کب؟ جب تک وہ دنیا میں رہے. اور ختم کب ہوگی؟ جب دنیا سے جائے گا تبھی ختم. قبر میں جانے کے بعد، اور مٹی ہی آپ پوری کریں گے ان کی چاہت کو.